بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اکثر اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ دبا کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے خون سے بڑے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ آپ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کے طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ نے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا جان کہنے لگے اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے، مکے میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمر 9 سال تھی، آپ اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے آپ مجھے بھی لے کر چلو نا۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب کو آپ نے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ آپ مکہ کے سارے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور اس وقت تک مکہ کے دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آ جاتا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں بچے بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا اور 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے اور ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے حواس کھڑا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے اے ابو طالب اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں
اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے۔ سرداروں نے کہا اس بچے کو واپس بھیج دو، تو ابو طالب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاؤ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کے بیٹھا۔ پوری رات سردار بارش مانگتے رہے لیکن بارش نہیں ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور سرداروں کو پیچھے جانے کا کہا تو اس پر سب غصہ ہوئے لیکن پیچھے چلے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا تو بارش برسنے لگی۔ اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تکلیف کیوں کی؟ آپ نے انگلی بھی دکھا لی ہوتی تو میں بارش کر لیتا۔ پھر سب مکے والوں کی زبان پہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا۔ سبحان اللہ، یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔